بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی اکل الطافی من السمک۔ یہ باب ہے سمک طافی کے بیان میں۔ سمک طافی یہ وہ مچھلی ہے جو پانی کے اندر اپنی فطری موت سے مر جائے، یعنی بغیر کسی سبب حادث کے اپنی فطری موت سے پانی کے اندر جو مچھلی مر جائے اسے طافی کہتے ہیں۔ طفا یطفو طفون کا معنی آتا ہے بلند ہونا، اوپر آ جانا۔ چونکہ ایسی مچھلیاں مر کے اوپر آ جاتی ہیں، سطح آب پر وہ تیرنے لگتی ہیں، اس لیے اسے طافی کہا جاتا ہے۔ سمک طافی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کھانا حلال نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کا کھانا حلال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی ظاہر آیت سے استدلال کیا کہ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ، یعنی سمندر کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا، تو طعام کے عموم میں ساری مچھلیاں داخل ہیں، سمک طافی بھی داخل ہے، اس وجہ سے وہ حلال۔ اس کے علاوہ حدیث شریف کے بھی ظاہر سے استدلال کیا کہ احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی۔ اور مچھلی یہ بھی عام ہے جو ہر قسم کی مچھلی کو شامل ہے، اس وجہ سے سمک طافی حلال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جو خود اسی باب میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الطافی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مچھلی کے کاروباریوں سے ارشاد فرما دیا تھا کہ لا تبیعوا فی اسواقنا الطافی، ہمارے بازاروں میں سمک طافی تم لوگ مت بیچو۔ اس بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ سمک طافی حلال نہیں۔ اب جس حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے، السمک والجراد، اس میں اگرچہ سمک یہ عام ہے، لیکن جب دوسری حدیث شریف میں سمک طافی سے نہیں وارد ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عام مخصوص منہ البعض ہے، یعنی اس سے مراد وہ مچھلی ہے جو طافی نہ ہو۔ اور آیت کریمہ میں جو ہے کہ طعامہ متاعا لکم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مچھلی جس کو سمندر ساحل پر لا کر کے پھینک دے اور وہ خشکی میں مر جائے تو وہ تمہارے لیے حلال۔ حدثنا احمد بن عبدہ قال حدثنا یحییٰ بن سلیم الطائفی قال حدثنا اسماعیل بن امیہ
عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما القى البحر او جزر عنہ فکلوہ وما مات فیہ وطفا فلا تأکلوہ۔ ابو الزبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر جسے ساحل پر ڈال دے او جزرا عنہ یا پانی وہاں سے کھسک جائے فَكُلُوهُ تو اسے کھاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمندر مچھلی کو لا کر کے ساحل پر ڈال دیتا ہے اور پانی کے باہر مچھلی مر جاتی ہے تو اسے کھاؤ، وہ تافی نہیں، کیونکہ تافی وہ ہے جو پانی کے اندر مرے اور وہ بھی اپنی فطری موت سے۔ او جزر عنہ یا یہ ہے کہ پانی وہاں سے کھسک جائے، جیسے برسات کے موسم میں مثلا پانی بھرا رہتا ہے اور اس کے بعد پانی کھسک جاتا ہے تو خشکی آ جاتی ہے وہاں اور مچھلی مر جاتی ہے۔ فَكُلُوهُ تو اسے کھاؤ۔ وما ماتا فیہ وطفا اور جو پانی کے اندر مر جائے، وطفا اور پانی پر بلند ہو جائے، پانی کے اوپر آ جائے، جسے کیا کہتے ہیں اوپر آ جانا، یہ نہ کہتے ہیں اور اوپر آ جائے، فلا تاکلوا تو اسے مت کھاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے زندہ مچھلی خریدی اور اس کے بعد گھر میں لا کر کے کسی گملے میں رکھ دیا، شام کو لا کر کے رکھ دیا کہ زندہ رہے گی صبح تک، اس کے بعد صبح دیکھا تو اس میں مری ہوئی ہے، تو کیا وہ بھی تافی ہے؟ وہ تافی نہیں، اسے سمکے تافی نہیں کہا جائے گا، وہ جائز ہے، اپنے مقر سے وہ نکل چکی ہے اور اب وہ اپنے قبضے میں مانی جائے گی۔ وطفا یہ واو عاطفہ ہے اور تفا یطفو طفواً، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے اور متلواوی ہے، اصل میں تھا تفوا، واو متحرک ما قول مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا، تفا ہوا۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں روا ھذا الحدیث سفیان الثوری و ایوب و حماد عن ابی الزبیر، سفیان ثوری، ایوب اور حماد نے ابو الزبیر سے اس حدیث کی روایت کی تو اسے حضرت جابر پر موقوف کر دیا۔ وقد اسند ھذا الحدیث ایضا من وجہ ضعیف عن ابن ابی ذئب، اور یہ حدیث مزید ایک ضعیف طریقے سے ابن ابی ذئب سے مسندن مروی ہے، عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب فی المضطر الی المیتہ،
یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو عقل میتہ پر مجبور ہو گیا اضطرار کی حالت میں۔ وہ آیت کریمہ پڑھیے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ تو اضطرار کی حالت میں سد رمق کے لیے یعنی جان بچانے کے لیے عقل میتہ کی رخصت، یعنی صرف اتنی ہی مقدار میں کھانا کہ جان بچ جائے۔ یہ مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جبکہ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے کہ سد رمق سے بڑھ کر شب یعنی آسودگی کی مقدار تک کھانا جائز۔ ان کے نزدیک رخصت شب کی حد تک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ قول ہے، جبکہ دوسرا قول وہی ہے ان کا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرہ ان رجلا نزل الحرہ ومعه ولده ومعه اہلہ وولده۔ حماد سماک ابن حرب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص حرہ میں نازل ہوا۔ یہ مدینہ طیبہ کا جو سنگلاخ میدان ہے اسی کو حرہ کہتے ہیں، جہاں واقع حرہ پیش آیا تھا۔ اس کی تاریخ تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی نا، واقع حرہ کی۔ آج پتہ چل رہا ہے، نہیں کہ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ تاریخ پڑھیے، تاریخ اسلام۔ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، اور اس کے ساتھ میں اس کے بال بچے بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا، اِنَّا نَاقَةً لِّي ظَلَّتْ فَإِن وَجَدتَّهَا فَأَمْسِكْهَا، میری ایک اونٹنی کھو گئی ہے، اگر تمہیں وہ اونٹنی ملے تو اسے پکڑ لینا۔ فوجدها، تو اونٹنی مل گئی۔ اونٹنی تو ملی، فلم یجد صاحبہ، مگر اونٹنی والا اب نہیں مل رہا۔ فمرضت، وہ اونٹنی بیمار ہو گئی۔ فقالت امرأتہ، تو اس شخص کی بیوی نے کہا، ان حرہا، یعنی بیمار ہو گئی ہے، پتہ نہیں بچے گی کہ نہیں بچے گی، ان حرہا، اسے آپ نہر کر دیجیے، ذبح کر دیجیے۔ فابا، تو انکار کیا کہ دوسرے کی اونٹنی ہے، میں کیوں اسے نہر کروں۔ فنفقت، اب اونٹنی مر گئی۔ فقالت، تو ان کی بیوی نے کہا، اسلخھا، کھال اس کی اتار لیجیے۔ حتی نقدد شحمہا ولحمہا وناکلہ، یہاں تک کہ اس کی چربی اور اس کا گوشت ہم کاٹیں اور اسے کھائیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا،
حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں اس بارے میں کہ کیا یہ حلال ہے۔ فآتاہ، تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، فسألہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال، ارشاد فرمایا، هل عندک غنی یغنیک، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں اس سے بے نیاز کرے؟ قال لا، عرض کیا نہیں۔ قال فکلوها، فرمایا کہ اسے کھاؤ۔ قال، راوی کہتے ہیں فجاء صاحبها، اتنے میں اونٹنی والا آ گیا، فاخبرہ الخبر، اور اسے ساری بات بتائی۔ فقال، تو اس نے کہا، حلا کنت نحرتھا، اسے تم نے نہر کیوں نہیں کر دیا تھا؟ جب یہ بیمار ہو گئی تھی تو نہر کیوں نہیں کر دیا تھا؟ قال، فرمایا، استحییت منک، مجھے تم سے شرم آئی۔ اگر نہر کر دیتا تو کوئی بھی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ کھانے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ شبہ کی بات تھی کہ نہیں؟ موت بھی یقینی نہیں تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اضطرار کی حالت میں اکل میتہ کی رخصت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حل عندک غنی یغنیک، تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں اس سے بے نیاز کر دے؟ قال لا، تو عرض کیا نہیں۔ ارشاد فرمایا، فکلوها، اسے کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مضطر کو اکل میتہ کی رخصت ہے۔ سوال نہیں ہو سکتا جیسے کہ آپ آدمی ایسی جگہ رہے کہ مردار کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ ہو تو کھا لے؟ ہاں، تو اضطرار کی حالت میں ہے۔ اور جیسے کہ آبادی قریب میں ہے، کچھ نہ کچھ مانگنے میں نہیں کی جائے گا۔ ہاں، اگر آبادی کے اندر ہے آدمی اور اس بات کا گمان غالب ہے کہ میں مانگوں گا تو مل جائے گا، تو ایسی صورت میں اسے اجازت نہیں ہے پھر اکل میتہ کی۔ جیسے یہ نہیں کہ وہاں ہر سے یہاں کچھ انتظام کچھ ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ تو سنگلاخ میدان ہے، وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہاں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اسی وقت ہوا تھا کہ پہلے سوال؟ اس کے بعد پھر وہ بارگاہ رسالت میں آئے، مدینہ طیبہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہاں سے چل کر کے آئے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ مدینہ میں آئے تو کسی سوال کیوں نہیں کیا وہاں کا، کیوں نہیں کھانے پینے کے لیے؟ سوال کرنا ان پر ضرور واجب تو تھا نہیں کہ سوال کرتے کسی سے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اجازت دے دے وہ تو ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بن جاتا ہے کہ انتظام کر دینا چاہیے تھا۔ اگر سوال ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہدایا آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم فرما دیتے تھے۔ صدقے کا مال آتا تو فقراء صحابہ کو دے دیتے، اس میں سے کچھ نہ لیتے، خود کچھ نہ لیتے، اور جو ہدایا آتے تھے تو انہیں بھی تقسیم فرما دیتے تھے۔
خود ارشاد فرمایا ما جانی مال فلن ادخرہ عنکم، جو مال میرے پاس آتا ہے میں خود اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، میں تم پر تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت بارگاہ رسالت میں ہدایہ کا کوئی مال نہ رہا، اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا فَكُلُوهَا۔ حدثنا ہارون بن عبد اللہ قال حدثنا الفضل بن دکین قال حدثنا عقبہ بن وہب بن عقبہ العامری قال سمعت ابی يحدث عن الفجع العامری انه اتى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقبہ ابن وہب ابن عقبہ عامری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فجع عامری سے روایت کر کے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال، عرض کیا، ما یحل لنا من المیتۃ، مردار سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ قال، ارشاد فرمایا، ما طعامکم، تمہارا کھانا کیا ہے؟ قلنا، ہم نے عرض کیا، نغتبق ونستبح، یعنی ایک پیالہ صبح کو، ایک پیالہ شام کو پی لیتے ہیں اور ایک پیالہ صبح کو، یعنی ایک پیالہ دودھ شام کو اور ایک پیالہ صبح کو۔ قال ابو نعیم، ابو نعیم کہتے ہیں کہ نغتبق اور نستبح کی تفسیر عقبہ ابن وہب نے مجھ سے کی، قدح غدوۃ و قدح عشیۃ، یعنی ایک پیالہ صبح اور ایک پیالہ شام۔ قال، ارشاد فرمایا، ذاکا وابل جو، وابی میں واو قسمیہ اور اس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ شاید آبا کی قسم کھانے سے نہیں وارد ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، یا پھر اس سے مقصود قسم نہیں بلکہ محض تاکید کلام کے لیے ہے، قسم مقصود نہیں۔ اور اس طرح کے کلمات لسان عرب میں جاری تھے کہ تاکید کلام کے لیے وہ کہا کرتے تھے، اور مقصود اس سے قسم کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ذاکا وابی الجو، میرے والد کی قسم، یہ تو بھوک ہی ہے، یعنی پھر تو تم بھوکے ہی رہتے ہو۔ فَأَحَلَّ لَحْمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، تو اس حال میں ان کے لیے مردار کو حلال کیا۔ اب اس حدیث شریف سے امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے استدلال کیا کہ ایک پیالہ صبح اور ایک پیالہ شام کو مل جائے دودھ تو جان بچ جائے گی، بچ جائے گی نا۔ پھر بھی حدیث شریف میں فَأَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، اس حال میں ان کے لیے مردار کو حلال کیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک
صرف سد رمق کے لیے، صرف جان بچانے کے لیے اکل میتہ کی رخصت ہے، باقی شب کے لیے، آسودگی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور رہا اس حدیث شریف کا مسئلہ، تو جو سائل تھے انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے بال بچوں کے لیے سوال کیا تھا۔ ما یحلو لی نہیں کہا تھا بلکہ ما یحلو لنا کہا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما طعامکا نہیں ارشاد فرمایا بلکہ ما طعامکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ سوال پورے گھر کے لیے تھا۔ اب ایک گھر ہے، بیوی ہیں، بہت سارے بچے ہیں، بیٹے پوتے سب ہیں، اور صرف ایک پیالہ دودھ گھر میں ہو تو کیا بتائے اس سے جان بچ جائے گی؟ اس لیے یہاں سد رمق کے لیے وہ دودھ ناکافی تھا، لہذا مذہب مالکیہ پر یا مذہب حنابلہ پر اس حدیث شریف میں کوئی دلیل نہیں۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں الغبوق من آخر النہار، غبوق آخر نہار کو کہتے ہیں اور صبوح اول نہار کو کہتے ہیں۔ باب فی الجمع بین لونین من الطعام، یہ باب ہے دو قسم کے کھانوں کو جمع کرنے کے بیان میں۔ اس باب کا مقصود ہے کہ مآکل و مشارب میں توسع جائز، کھانے پینے میں کشادگی لانا جائز، بشرطے کی اسراف نہ ہو۔ تو دو قسم کا کھانا بنانا، جیسے کچھ تیکھا بنانا، کچھ میٹھا بنانا، کچھ گرم بنانا، کچھ ٹھنڈا بنانا، گوشت مختلف قسم کے بنانا، یہ جائز، کھانے پینے میں توسع اختیار کرنا جائز ہے، بشرطے کی اسراف نہ ہو۔ یہ نہ کیا جائے کہ پھینک دیا جائے، اسے اتنا بنایا جائے کہ پھینکا جائے، کہ لوگ کہیں کہ اس کے وہاں اتنا کھانا بنتا ہے کہ پھینکا جاتا ہے، نام و نمود مقصود ہو تو اس کے لیے پھر اجازت نہیں۔ حدثنا محمد بن عبد العزیز بن ابی رزمہ قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ عن حسین بن واقد۔ کھانے پینے کیا خود پہننے میں بھی توسع اختیار کرنا، لباس میں بھی توسع جائز ہے، بشرطے کی اسراف نہ ہو۔ بلکہ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے جو بڑے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حل عندک مال، تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ من کل شیء آتان اللہ، اللہ تعالی نے تو مجھے ہر چیز سے نوازا ہے۔ ارشاد فرمایا فلیورا علیک، پھر تم پر نظر آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی جب نوازے تو ایک قولاً تحدیث نعمت اور ایک عملاً تحدیث نعمت۔ تو یہ فلیورا علیک جو حدیث شریف میں ارشاد ہوا، یہ تحدیث نعمت کے باب سے۔
یعنی اللہ نے جب تمہیں دیا ہے تو پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اچھے کپڑے پہنو. کیا خیال ہے؟ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة قال اخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت ان عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقتن بسمن و لبن. ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میرے پاس گندمی رنگ کے گیہوں کی سفید روٹی ہوتی جو گھی اور دودھ میں سنی ہوئی ہوتی. گھی اور دودھ میں سنی ہوئی ہوتی. فقام رجل من القوم، یہ گیہوں کے بھی اصل الگ الگ رنگ ہوتے ہیں. کچھ گیہوں ہوتا ہے جو کالا ہوتا ہے، کالے کی طرف وہ مائل ہوتا ہے. کچھ گیہوں ہوتے ہیں جو بالکل چمکدار ہوتے ہیں اور ان میں کالا پن نہیں ہوتا. تو اسی رنگ سے تشبیہ دینے کے لیے کسی کا گورا پن بیان کرنا ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ گندمی رنگ ہے ان کا. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ کچھ سانولے اگر ہیں تو ان کو بھی کچھ لوگ گندمی کہہ دیتے ہیں کہ گندمی رنگ کے. ہاں مائل بکالا. تو ہم کو لگتا ہے کہ گیہوں جو مائل بکالا ہوتا ہے اس سے شاید ان کی وہ مراد ہوگی. گیہوں کے بھی بہت رنگ ہوتے ہیں. گیہوں مطلب دانا تو الگ ہے، اس کی جو بال ہوتی ہے وہ بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. پیلی ٹائپ بھی ہوتی ہے. ہاں کئی کلر ہوتا ہے اس کا بھی. دیکھا آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ ہاں اب آپ لوگ کہاں سے دیکھیں گے؟ غور بھی نہیں کرتے. نہیں جیسے مودی یہ چیز تو کسانوں کے وہاں نظر آئے گی، دیہاتوں میں یہ چیز نظر آئے گی. فقام رجل من القوم، تو قوم میں ایک شخص کھڑے ہوئے. فاتخذہ، اور اسے بنایا. فجاء بہ، اور اسے لے کر بارگاہ رسالت میں آئے. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی ای شیء کان ھذا، کس چیز میں یہ گھی تھا؟ قال، عرض کیا فی عکۃ ذب، گیہوں کے چمڑے کے برتن میں. یہ گیہوں کہہ رہے ہیں، گوہ کے چمڑے کے برتن میں، یعنی گوہ کے چمڑے سے برتن تیار کیا گیا، اسی میں یہ گھی رکھا ہوا تھا. قال ارفع، فرمایا اسے اٹھا لو. یعنی گوہ کے چمڑے میں وہ برتن تھا، گوہ کے چمڑے سے وہ برتن بنا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ گوہ جائز نہیں. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کے رجال میں جو ایوب ہیں یہ ایوب سختیانی نہیں ہیں جو مشہور ہیں. باب فی اکل الجبن، یہ باب ہے پنیر کھانے کے بیان میں.
حدثنا یحییٰ بن موسیٰ البلخی قال حدثنا ابراہیم بن وعینہ عن عمرو بن منصور عن الشعبی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجبنۃ فی تبوک. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پنیر لائی گئی تبوک میں، تو حضور نے چھری مگائی، فسما وقطع، اور بسم اللہ پڑھ کے اسے کاٹا. اس سے معلوم ہوا کہ پنیر جائز حلال. بابن فی الخل، یہ باب ہے سرکہ کے بیان میں. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا معاویہ بن ہشام قال حدثنا سفیان عن محارب بن دثار عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام الخل. محارب ابن دثار حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، بہترین سالن ہے. حدثنا ابو الولید الطیالسی و مسلم بن ابراہیم قال حدثنا المثنى بن سعید عن طلحہ بن نافع عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام الخل. تو یہ دونوں حدیثیں حضرت جابر کی ہیں، لیکن چونکہ سندیں الگ الگ ہیں اس لیے امام ابو داؤد نے اس کو دو بار تخریج کیا ہے. بابن فی اکل الثوم، یہ باب ہے لہسن کھانے کے بیان میں. ارے وہی جس کو لہسن کہتے ہیں، یہاں کیا کہتے ہیں؟ لہسن نا. تو کچا لہسن سے چونکہ بدبو ہوتی ہے اس کے کھانے سے، اس لیے نماز کا وقت ہو تو اس ٹائم نہ کھائے. کہ یہ حدیث شریف میں آیا من اکل من هذه الشجرة الممتنہ فلا یقربن مسجدنا، جو اس بدبودار درخت سے کھا لے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. مسجد میں جائے گا تو اس کی بدبو سے لوگوں کو اذیت لاحق ہوگی، ملائکہ کو بھی اذیت ہوگی، اس لیے نماز کے وقت اسے نہ کھائے. ہاں اگر پکا ہوا ہے جس کی بدبو ختم ہو گئی ہو تو اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني یونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن ابي رباح ان جابر بن عبد الله قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال. عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھا لے یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے بدبو ہوتی ہو جیسے مولی، گندنا، فلیعتزلنا، وہ ہم سے دور رہے. فلیعتزلنا فرمایا یا لیعتزل مسجدنا فرمایا، یعنی ہماری مسجد سے دور رہے. ولیقود فی بیتہ، اور اپنے گھر میں وہ بیٹھے. وَإِنَّهُ أُتِيَا بِبَدْرٍ، بارگاہ رسالت میں ایک طبق لایا گیا، چونکہ طبق بدر کی طرح سے، چاند کی طرح سے گول ہوتا ہے اس لیے اسے بدر کہا جاتا ہے. فیہ خضرات من البقول، جس میں کچھ ہری سبزیاں تھیں. فوجد لہا ریحن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بو محسوس کیا. فسأل، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا. فاخبر بما فیہا من البقول، تو اس میں جو سبزیاں تھیں اس کے تعلق سے حضور سے عرض کیا گیا. فقال، ارشاد فرمایا قربوہا الی بعض الصحابی. قربوہا یعنی اسے دوسروں کے قریب کر دو، یعنی بعض صحابہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اسے دوسرے لوگوں کے قریب کر دو. کانا ماہو، جو حضور کے ساتھ میں تھے. فلما رآہو کریہا اکلہا، تو جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا. یہ واقعہ اصل میں
اسی وقت کا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف فرما تھے۔ فلما رآہ کرہ اکلہا، تو جب حضرت ابو ایوب انصاری نے اسے دیکھا تو خود اسے کھانا ناپسند کیا۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل، تم کھاؤ، فإنی اناجی من لا تناجی، کیونکہ میں جس سے مناجات کرتا ہوں، جس سے میں گفتگو کرتا ہوں، تمہاری گفتگو اس سے نہیں ہوتی ہے۔ قال احمد بن صالح، احمد بن صالح نے ببدرن کے تعلق سے فرمایا کہ فسرہ ابن وہب طبق، ابن وہب نے اس کی تفسیر طبق سے کی ہے۔